السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول، مدد یا سادات اصحاب رسول اللہ، مدد یا مشایخنا دستور مولانا شاہ اللہ فاضل حسین شاہ محمد علی طریقاتنا والصحبہ والخیر فی الجامعیہ. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا. وہ دوسری غلطیاں کر سکتا ہے، دوسرے گناہ کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ کس لیے ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہمیشہ برا ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا. اس لیے یہ مومن کی صفات نہیں ہے. ہاں، مومن دوسرے گناہ کر سکتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اسے وہی کرنا چاہیے جو حق ہے. سچ بولنا فضیلت ہے، یہ انسان کی عزت بڑھاتا ہے. اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے. لوگوں کے درمیان بھی اس کا مقام بلند ہوتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الامین کہا جاتا تھا. امین یعنی سب سے بھروسے مند، جو جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے اسلام میں گواہی میں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ چھوٹا گناہ ہے، حالانکہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. یہ تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. مثال کے طور پر جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ یا تو کسی کی زندگی تباہ کر دیتا ہے یا کسی اور کو ناحق حق دے دیتا ہے. اور انصاف کو غلط راہ پر ڈال دیتا ہے. اور جب انصاف غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ ظلم بن جاتا ہے، اور ظلم کبھی قائم نہیں رہتا. دنیاوی فائدے کے لیے کی گئی یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہوتی. ایسا شخص اپنے اندر آگ لیے ہوتا ہے. اس لیے ہر طرح کا جھوٹ گناہ ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کہا جاتا ہے النجات فی الصدق، یعنی نجات سچ بولنے میں ہے. کوئی جھوٹ بولے اور سوچے کہ وہ بچ جائے گا اور لوگوں کے سامنے بچا ہوا لگے گا، لیکن آخرت میں اس کی کوئی نجات نہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. اگر کسی نے جھوٹی گواہی دی ہے تو اسے اس شخص سے معافی مانگنی چاہیے جسے اس نے نقصان پہنچایا ہے، ورنہ آخرت میں اسے بڑا عذاب اور مصیبت سہنی پڑے گی. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ ہمیں صحیح راستے سے جدا نہ کرے. توفیق الفاظ